أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام خطبے کا ایک ٹکڑا جو آپ نے راہ مکہ میں فرزدق سے ارشاد فرمایا اور اس جملے کو آپ نے کوفے کے لوگوں کو جب مسلم کے توسط سے نامہ لکھا، خط لکھا، تو اس میں بھی آپ نے یہ جملہ تحریر کیا۔ جب سوال ہوا کہ مولا کیوں قیام کر رہے ہیں، مولا کیوں خروج کر رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں، تو امام نے آواز دیا یاد رکھو قد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، کہ اس قوم نے یقیناً شیطان کی پیروی کو شروع کر دیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کی پیروی کو ترک کر دیا ہے، وَأَزَلُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا ہے، وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، حلال خدا کو حرام، وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ، اور حرام خدا کو حلال کر دیا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيِّرَ، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ انہیں تبدیل کروں۔ امام نے آواز دیا یاد رکھو کب قیام کرنا ہے، کب خروج کرنا ہے۔ امام نے کچھ صفات بیان کیے، امام نے کچھ شرائط بیان کیے، امام نے کچھ مواقع بیان کیے کہ جب ایسا زمانہ ہو جائے تو ہر حسینی کا فریضہ ہے کہ وہ قیام کرے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ مولا کب قیام کرنا ہے؟ کہا یاد رکھو جب لوگ شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیں اور رحمان کی پیروی سے دور ہونے لگے اور زمین پہ فساد برپا کرنے لگے، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، تو یاد رکھنا ہر حسین کے ماننے والے کا، ہر حسین کے چاہنے والے کا فریضہ یہ ہے
کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو کے احتجاج کرے اور عدل کا ساتھ دے۔ آپ ظلم سنتے رہتے ہیں مستقل مجلسوں میں، آخر یہ ظلم ہے کیا؟ جو لوگ عربی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، جا کے آپ گوگل بھی کریے گا یا جا کے دیکھیے گا ظلم کے معنی کیا ہیں۔ ظلم کے لغت میں معنی ہے وضع شیء فی غیر محلہ۔ کیا مطلب؟ کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کے مناسب نہیں ہے۔ کسی شے کو ایسی جگہ، کیا مطلب؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، کسی شے کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ مثلا مثال آپ کے سامنے دوں، ٹوپی کا کام کیا ہے؟ سر پہ لگانا۔ اگر کوئی انسان ٹوپی کو پیر پہ لگائے تو کیا ہے؟ ہم نے ٹوپی پہ ظلم کیا ہے۔ یعنی ظلم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عدل آتا ہے، یعنی کسی شے کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ اور عدل کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ وہ عادل کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ فرماتے ہیں یاد رکھو، جب نامناسب کام ہو رہا ہو، جب ظلم کیا جا رہا ہو، زمین پہ فساد برپا کیا جا رہا ہو، تو ہمارا کیا کام ہے؟ حسینی کا کام ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ مولا کیا ظلم ہو رہا تھا؟ مولا اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے احتجاج کے لیے، نمازیں تو ہو رہی تھی، روزے تو رکھے جا رہے تھے، حج تو کیا جا رہا تھا، کون سا ایسا کام ہو رہا تھا کہ آپ نے ضرورت سمجھی کہ ظلم ہو رہا ہے لہذا قیام کیا جائے، لہذا احتجاج کیا جائے؟ اور پھر کتنے آدمی بیٹھے تھے مدینے میں، کیا کہہ رہے تھے؟ ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے کیا مطلب؟ حسین نکل رہے، ٹھیک ہے نکلنے دیجیے حسین، تو ہم سے کیا مطلب؟ کیا مدینے میں 71 لوگ ہی تھے؟ 71 لوگ میں 17 تو گھر کے ہی تھے، امام حسین علیہ السلام ملا کے 18۔ تو کیا صرف اتنے ہی لوگ مدینے میں تھے؟ نہیں، بلکہ مدینے میں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور سب یہی کہہ رہے تھے ہم سے کیا مطلب؟ لہذا یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں بھی اگر اس صفت کے لوگ ہیں کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب؟ تو یہ حسین والے نہیں ہیں، بلکہ حسین والے ایسے ہیں کہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو حسین والوں سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کا پیغام حسین ابن علی نے دیا۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، کیوں ضرورت تھی کہ حسین اٹھے۔ ایک کشتی ہے، کشتی میں سب دریا میں سفر کر رہے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھا، جس سیٹ پہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے ہتھوڑی لیا، چھینی لیا، یا جو بھی آپ چھینی کو کہتے ہو، اس نے لیا اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب ساری کشتی میں جتنے بھی افراد بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ سوراخ کر رہے ہیں۔ کہا نہ کرو۔ کہا کیوں نہ کریں؟ ہماری سیٹ ہے، ہم نے اس کا ٹکٹ لیا ہے، ہم نے اس کا پیسہ دیا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ یہ ہماری ملکیت ہے، ہماری سیٹ ہے، ہم چاہے جو کریں۔ کہا نہیں، ہم تمہیں نہ کرنے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے سوراخ کرو گے تم اپنی سیٹ پہ ڈوبے گے ساتھ، سوراخ تم اپنی سیٹ پہ کرو گے لیکن پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ یاد رکھیے اسلام نام کی کشتی تھی، سارے مسلمان سوار تھے، یزید جیسا سوراخ کیا جا رہا تھا۔ حسین اٹھے، اٹھنے کے بعد آواز دیا میرے ہوتے ہوئے اسلام کو برباد نہ ہونے دوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ حسین ابن علی نے اقدار سے دیا ہے کہ یاد رکھو اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہی حقیقت اسلام ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، خواہشات دنیاوی کو قربان کرنے کا نام ہی حقیقت اسلام ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ مدینے میں اس کا دم نکلے؟ کون نہیں چاہتا کہ مدینے میں وہ دفن ہو؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ آج کا انسان جو رسول سے جس کا رشتہ صرف اسلام کی بنیاد پہ ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جا کے ہم مدینے میں دفن ہوں، ہمیں فاطمہ کا جواب ملے، ہمیں رسول کا جواب ملے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ تو کیا اس رسول کا نواسہ یہ نہ چاہتا رہا ہوگا؟ کیا فاطمہ کا لال یہ نہ چاہتا رہا ہوگا کہ اماں کے جواب میں رہیں؟ یقیناً حسین کا دل کر رہا تھا، حسین کی آرزو تھی کہ نانا کے ساتھ رہیں، نانا کے جوار میں رہیں،
مگر اسلام کی ضرورت یہ کہہ رہی تھی اے حسین اپنی خواہشات کو قربان کرو، نانا کا جواب چھوڑ دو۔ اسلام کی محبت یہ کہہ رہی تھی اماں کا جواب چھوڑ دو۔ میرے عزیزوں آج ہمارے عزاداروں میں یہی تو محبت ہے، ہم دن بھر کام کر کے آتے ہیں، جاب سے آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، ہمارا دل کہتا ہے آرام کرو، مگر محبت حسین کہتی مجلس میں جاؤ، محبت حسین کہتی اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو قربان کرو۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم کما رہے ہیں ہم پیسے کو بچائیں، مگر فرض اعضا اور عزاداری حسین ہی کہتی اپنے پیسے کو قربان کرو۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہی حقیقت اسلام ہے۔ یہ درس کس نے دیا ہمیں؟ یہ درس حسین ابن علی کی ذات نے دیا۔ حسین ابن علی نے کیا کیا آخر؟ کیوں قربانی پیش کیا؟ اور جو قربانی پیش کیا میرے عزیزوں واقعا پوری دنیا حیرت میں رہ گئی جو حسین نے کام کیا ہے۔ ایسے ہی حسین کو نہیں کہا جا رہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، آدم کے وارث تم پہ سلام، نوح کے وارث تم پہ سلام۔ یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہو آپ کا وہ وارث بھی ہو، ضروری نہیں ہے آپ کا بیٹا ہو وارث بھی ہو۔ جناب نوح کا بیٹا وارث ہوا یا نہیں ہوا؟ بیٹا تھا مگر وارث نہیں بنا۔ مگر آخر حسین نے ایسا کیا کیا کہ کہا جا رہا ہے چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام سے زیادہ منصوب ہے نا، چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ آدم کے وارث تم پہ سلام، نوح کے وارث تم پہ سلام، ابراہیم کے وارث تم پہ سلام، موسیٰ کے وارث تم پہ سلام، عیسیٰ کے وارث تم پہ سلام۔ ابھی وارثوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب چھٹے امام نے بدل دیا السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد کے بیٹے تم پہ سلام۔ اب بتا اے فاطمہ کے بیٹے تم پہ سلام، علی کے بیٹے تم پہ سلام، اور اس کے بعد السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن الصارح والبدر الموتور، اے وہ کہ جس کا خون خدا کا خون ہے اس پہ سلام، اے وہ جو تنہا میں سب سے تنہا ہے اس پہ سلام۔ سلام کیا جا رہا ہے، کیوں سلام کیا جا رہا ہے؟ حسین کا خون خدا کا خون، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا خون خدا کا خون ہو؟ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ حسین کے خون کا قصاص کا حق بھی خدا کو ہے۔ حسین کے باپ کے خون کے قصاص کا حق خدا کو، حسین کے خون کے قصاص کا حق خدا کو۔ قصاص کا حق کس کو ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ ہمارے باپ کو اگر کسی نے مار دیا تو کس کو حق ہوتا ہے قصاص کا؟ جو سب سے قریبی ہو، جو سب سے قریبی ہو، بیٹا، بھائی یا گھر کے افراد۔ حسین کا بیٹا موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ حسین کا بھائی موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا سب سے پہلا قصاص لینے والا حسین کا کون ہے؟ خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین آواز دے رہے، قربانی دے رہے ہیں حسین، مگر آواز کیا دے رہے ہیں؟ دعوت الی اللہ، آؤ خدا کی طرف۔ علی اکبر قربان کر رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں خدا کی طرف۔ علی اصغر قربان کر رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں خدا کی طرف۔ زینب کی چادر قربان کر رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں خدا کی طرف۔ آج ہمارے یہاں میرے جیسا ایک مجلس اگر پڑھتا ہے تو ہم چاہتے ہیں فوٹو کھینچے، ہر جگہ مشہور ہو۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کوئی ایک عمل کرے تو کم سے کم ہمیں شہرت ملے، لوگ ہماری تعریف کریں، آگے کہیں جناب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ ایک چیز اور عرض کر دوں، یاد رکھیے کوئی بھی نوا خان ہو، چاہے مرثیہ خان ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے بانی مجلس ہو، چاہے فرش عزا بچھانے والا ہو، یاد رکھیے گا اگر کوئی آ کے فرش عزا بچھانے والے کی تعریف کرتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ حسین کی تعریف ہے، یہ حسین کی محبت ہے۔ اگر آپ نے اسے اپنی سمجھا تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے امانت میں خیانت کیا۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری تعریف ہو رہی، یاد رکھیے گا یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ فاطمہ کی تعریف ہو رہی ہے، حسین کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایک عمل کیا جائے تو کیا ہو؟ ہمارا نام ہو، ہمیں شہرت ملے، ہمیں لوگ آگے تعریف کریں۔ لیکن حسین کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دعوت الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ خدا بھی آواز دے رہا ہے حسین تم نے میرے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا، اے حسین اب میں بھی لوگوں کو تمہاری طرف بلاؤں گا، آؤ حیا علی العزاء، عزائے حسین کی طرف آتے چلے جاؤ، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ حسین نے قربانی دیا، کیسی قربانی؟ پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی۔
آپ گھر میں بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی مار کے چلا جائے، آپ مجبور ہیں. لیکن کربلا کی قربانی کیسی ہے؟ جو بھی گیا ہے حسین سے اجازت لے کے گیا ہے. اور جملہ کہوں کہ کربلا کی قربانی کیسی ہے؟ کوئی مار کے نہیں گیا بلکہ حسین خود گود میں لے کے گئے ہیں علی اصغر کو. پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ کیسی قربانی ہے، یہ کیسی عظیم قربانی پیش کر رہا ہے. خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ پہ لے کے جا رہا ہے اور لے جانے کے بعد قربان کر رہا ہے. حسین آواز میں یاد رکھو اس کا مطلب کہ مقصد اس سے بڑا ہے، ہدف اس سے بڑا ہے، مقصد اس سے بڑا ہے، اس سے عظیم ہے. اب مقصد کیا تھا حسین کا؟ کیا حسین نے نماز کے لیے قربانی دیا؟ نماز نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ حسین نے روزے کے لیے قربانی دیا؟ روزہ رکھا جا رہا تھا یا نہیں رکھا جا رہا تھا؟ رکھا جا رہا تھا. حج کیا جا رہا تھا یا نہیں کیا جا رہا تھا؟ آخری حج حسین نے جو ہے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مگر حاجی تو تھے یا نہیں تھے؟ لوگ گئے تھے یا نہیں گئے تھے حج کرنے؟ اس کا مطلب حج ہو رہا تھا. تو پھر حسین قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ میرے عزیزوں سب کچھ ہو رہا تھا. یاد رکھیے گا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، دین کے سارے ارکان جو بھی ہیں، یاد رکھیے گا یہ جزء دین ہے، کل نہیں ہے. یہ جزء دین ہے. یہ دین کا نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ایک رکن ہے. روزہ کیا ہے؟ دین کا ایک رکن ہے. لیکن میرے عزیزوں دین کیا ہے؟ کل ہے. اور اس دین کا کیا نام ہے؟ خواجہ نے بتایا دین است حسین. یہ دین جو آپ سمجھ رہے ہیں دین حسین کا ہی نام ہے. حسین نے رضا الہی کے لیے دین محمدی کو بچایا. ابھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی کہ حسین نماز سے بھی افضل ہے، حسین روزے سے بھی افضل ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. پیغمبروں میں سب سے عظیم، سب سے بڑا پیغمبر کون ہے؟ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر اکرم. پروردگار عالم کی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون ہے؟ نماز. روایت ہے کہ نہیں، ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا. اگر یہ قبول تو سب قبول، اگر یہ رد تو سب رد. پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر اکرم، رسول اکرم. عبادت میں سب سے افضل کیا؟ نماز. نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ واجبات نماز کتنے ہیں؟ 11، جن میں سے 5 رکن ہیں، 6 غیر رکن ہیں. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ رکن ہیں. رکن میں اب آگے ایک بات تو عرض کر دوں، ایسے تو احکام کی کلاس میں تو سب آتے نہیں ہیں، تو یہی سن لیجیے سب آپ کے محمد والد رکن. جو یہ 5 چیزیں ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ بھولے سے کمی زیادتی کریں یا جان بوجھ کے آپ کی نماز باطل ہے. لیکن جو غیر رکن ہیں، اگر بھولے سے چھوڑتے ہیں نماز باطل نہیں ہے، جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں یا کمی زیادتی کرتے ہیں تو نماز آپ کی باطل. اس میں کیا ہے؟ قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات. یہ 11 رکن ہیں. پیغمبر میں سب سے افضل پیغمبر رسول اکرم. عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز. نماز کا سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ سجدہ. صلوات پڑھیں. بس سجدے کی حالت میں انسان خدا سے سب سے قریب ہوتا ہے. خدا سے اگر راز و نیاز کرنا ہو، خدا سے باتیں کرنا ہو، خدا سے اپنی حاجات بیان کرنا ہو، کیا کرو؟ سجدے میں جاؤ. جانے کے بعد خدا سے راز و نیاز کرو. میرے عزیزوں سب سے عظیم پیغمبر، سب سے عظیم عبادت، اور اس عبادت نماز میں جو سب سے عظیم عبادت ہے اس کا سب سے عظیم رکن ہے سجدہ. میں نے آپ سے کہنا کہ حسین نماز سے افضل، حسین روزے سے افضل. سب سے عظیم عبادت کا سب سے عظیم رکن ہے. کون پڑھ رہا ہے؟ سب سے عظیم پیغمبر. پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین آئے، دوشے پیغمبر پہ سوار ہوئے. حسین آئے، دوشے پیغمبر پہ سوار ہو گئے. اب کیا ہے؟ رسول کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. عزیزوں پیچھے لوگ ہیں نا، پیچھے لوگ ہیں. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، یا رسول اللہ آپ نے
نے تو 3 ہی بار کہا تھا کہ ایک بار واجب ہے 3 بار مستحب ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تکرار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا جو لوگ مطمئن تھے، جن کو رسول کے عمل پہ اطمینان تھا، وہ سجدے میں تھے، لیکن جو لوگ مطمئن نہیں تھے، کہتے ہیں کچھ لوگوں نے پیچھے سے سر اٹھایا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ حسین رسول کے دوش پہ ہیں اور رسول سجدے کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں کے اندر معرفت تھی انہوں نے آواز دیا کہ قرآن پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ جن کے اندر معرفت تھی انہوں نے کہا قرآن پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ جن کے اندر معرفت نہیں تھی انہوں نے آواز دیا کہ نانا کی پشت پہ نواسا ہے۔ جن کے اندر معرفت تھی صاحب معرفت کہہ رہے تھے رسالت کے اوپر امامت بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ حسین سوار ہے، سب دیکھ رہے ہیں، پھر سجدے میں چلے جا رہے ہیں۔ رسول سجدے کو طولانی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جبریل آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اٹھیے گا نہیں، یا رسول اللہ اٹھیے گا نہیں۔ کسی تاریخ نے لکھا ہو کہ کسی نے پیچھے سے اٹھ کے حسین کو اتار دیا ہو، نہیں اتارا، کیوں؟ اس لیے سب کو پتا ہے کہ اگر اتارنا مقصود ہوتا تو رسول اتار چکے ہوتے۔ اگر اتارنا مقصود ہوتا تو رسول اتار چکے ہوتے۔ تو اتنا تو پتا ہے کہ جسے رسول اتار دے اسے اتارا جاتا ہے، جسے رسول بٹھا دے اسے بٹھایا جاتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اگر رسول نے بٹھایا ہے تو کوئی اتار نہیں سکتا، اگر رسول نے اتارا ہے کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ جب نماز جیسے سنگین مسئلے میں رسول کا بٹھایا ہوا نہ اتار سکے تو کیسے رسول کی اجازت کے بغیر اسی حسین کے بابا کو میدان غدیر میں رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو بغیر اجازت رسول کے کیسے بٹھائے ہوئے کو اتار دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ کوئی اتار نہیں رہا اور رسول سجدے کو طول دیتے چلے جا۔ جبریل آئے، اتاریے گا نہیں، کیا ہوا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی نماز رک گئی، واقعاً ذاکرین پڑھتے ہیں، ہم اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں کہ نماز رک گئی۔ میرے عزیزوں، ایک پہلو آپ نہ دیکھیے، دوسرا پہلو بھی دیکھیں، نماز رکی نہیں ہے بلکہ عبادت اور طولانی ہو گئی، عبادت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یا جملوں کو بدل کیوں کہوں کہ جب حسین آئے تو عبادت میں اضافہ ہو جائے، تو جس قوم کے پاس حسین ہو کیا اس کی عبادت میں اضافہ نہ ہونا چاہیے؟ جس قوم کے پاس حسین ہو کیا اس کی عبادت میں اضافہ نہ ہو؟ بس جملہ آپ کے حوالے۔ میرے عزیزوں، ہم سب بھی سجدے کرتے ہیں، ہم سب بھی سجدے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم سب اپنے اپنے مقدر کو بنانے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مگر اگر سجدہ دیکھنا ہے تو آؤ مسجد النبوی میں رسول کا سجدہ دیکھو، آؤ مسجد کوفہ میں علی کا سجدہ دیکھو، آؤ کربلا میں حسین ابن علی کا سجدہ دیکھو۔ شاید یہی وجہ ہے پوری کائنات سجدہ کرتی کس لیے؟ اے پروردگار تو راضی ہو جا، اے پروردگار تو راضی ہو جا۔ مگر جب حسین نے کربلا میں سجدہ کیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی ہو جا، میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیزوں، پوری کائنات سجدہ کرتی ہے، اے مالک تو راضی ہو جا، پروردگار کہہ رہا حسین میں راضی، تو راضی ہو جا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ یاد رکھیے گا حسین نے عظیم قربانی دے کے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کیا ہے عزاداری کی شکل میں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے
اسے رکوانے کے لیے کتنی سازشیں کی گئی ہے. آج جو ہر طرف سے عزاداری کے دشمن پیدا ہوئے, کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے شیعت کے لیے جو ان کو بکھرنے نہیں دیتی. سال بھر اگر آپس میں لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن کہتے ہیں ایک فرش اگر بچھا دیتے ہیں بغیر بلائے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ کتنے پروگرام کرتے ہیں, شادی یا کوئی بھی پروگرام ہوا انویٹیشن بھیجا جاتا ہے, اس کے بعد بھی بہت سے لوگ نہیں آتے. یہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا, بس کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ مجلس ہے. خدا کی قسم اگر حسین کی محبت ہے تو بندہ گھر میں رہ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. اور اس کا اندازہ آپ نے لگایا ہے کورونا کے ٹائم پہ گھر میں ہم ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی تڑپ رہی ہو. جب مجلسیں نہ ملتی تھی کیا کیفیت تھی. میرا تو یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیے ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے, کبھی ہم یہ نہ سمجھے. یاد رکھے عزاداری سے ٹکرانے والے بہت آئے, نسلوں کا پتہ نہیں ہے, نسلیں ختم ہو گئی. یہ عزاداری یاد رکھے گا ہم سے نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری سے ہیں, ہم عزاداری سے. اور آج عزاداری پہ اسی لیے حملہ ہو رہا ہے, عزاداری پہ حملہ ہو رہا ہے, شیعت پہ حملہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی دشمن حیران ہے کہ ان کو جتنا مارو اتنا بڑھتے ہیں. جتنا مارو, ذکر حسین یہی تو ہے, کہا جتنا دباؤ اتنا نکھرتا چلا ہوتا ہے. تو ذکر حسین سے جو بھی وابستہ ہے کہا ان کو جتنا مارو اتنا ان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی عید قربان گزری ہے, کیا کرتے ہیں ہم عید قربان میں؟ نماز تو پڑھتے ہی ہیں, نماز کے علاوہ ہم قربانی کرتے ہیں. کس کی؟ حلال گوشت جانور کی. لیکن آپ انصاف سے بتائیے کتنے, اگر آپ جوڑیں تو شاید آپ نے جوڑ نہ پائے پورے ورلڈ میں کتنی قربانیاں جانوروں کی ہوتی ہیں, حلال گوشت جانوروں کی. صرف حج کے میدان میں چلے جائیں تو کتنی قربانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی آپ اپنے گاؤں میں جائیے, ہر بستی میں آپ کو بکرا بھی مل جائے گا, بھینس بھی مل جائے گی, گائے بھی مل جائے گی. ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی. کیا ہے حلال گوشت جانور؟ جبکہ سال میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں, بقرعید کے علاوہ بھی قربانیاں ہوتی ہیں, بزنس چلتے ہیں کتنے بڑے بڑے. لیکن اس کے علاوہ جو حلال گوشت جانور ہیں, آپ دکھائیے, آپ اتنے لوگ بیٹھے, کسی گاؤں میں شیر ہے, کسی کے گاؤں میں جو ہے چیتا ہے, ٹائیگر ہے, کسی کے گاؤں میں, کسی کے گاؤں میں اور بھی کوئی حرام گوشت جانور ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا قربانی بھی نہیں ہوتی ان کی, پھر بھی نہیں ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھو برکت حلال میں ہوتی ہے, حرام میں نہیں ہوتی. کہا برکت حلال میں ہوتی ہے, حرام میں نہیں ہوتی. یہ شیعہ اسی طریقے سے ہے, ان کو جتنا مارو گے کم نہ ہوگے. کیوں؟ اس لیے برکت حلال میں ہوتی ہے, حرام میں برکت نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. یہ عزاداروں سے دشمنی کیوں ہے؟ کہا دشمنی صرف ایک بات کی ہے, کیا؟ یہ کربلا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کربلا کو زندہ رکھے کیا ہوگا؟ کہا جب کربلا کو زندہ رکھتے ہیں تو حسین کا نام زندہ ہوتا ہے. اچھا حسین کا زندہ نام ہونے سے کیا نقصان ہوا تمہارا؟ کہا حسین کا نام جب زندہ ہوتا ہے تو محمد کا نام زندہ ہوتا ہے. ہماری دشمنی کس سے؟ محمد سے ہے. ہماری دشمنی محمد, پوری ذمہ داری سے جھوٹا کہہ رہا ہوں. کسی کو جناب ابو طالب سے دشمنی نہیں تھی, کسی کو علی سے دشمنی نہیں تھی, کسی کو فاطمہ سے دشمنی نہیں تھی, کسی کو حسن مصطفیٰ سے دشمنی نہیں تھی. دشمنی کیوں ہوئی؟ کہا انہوں نے نام محمد کو بچایا ہے. ابو طالب سے دشمنی کیوں؟ ابو طالب سید البطحاء عرب کے سردار تھے. لوگ جب پریشان ہوتے تھے تو اپنی پریشانی کے برطرف کے لیے جناب ابو طالب کے پاس آتے تھے, اے ابو طالب ہمارے لیے دعا کر دو. مکے کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے. مگر یہ دشمنی کہاں سے آئی؟ کہا یہ نہ ہوتے تو محمد کو ہم مار دیتے. یہی تو تھے جو بستر بدل بدل کے بچایا کرتے تھے. یہ نہ ہوتے تو ہم مار دیتے. کیا کیا جناب ابو طالب نے؟ 10 سال تک پیغمبر کی حفاظت کیا ہے, بستروں کو بدل کے. میرا بچہ قربان ہو جائے مگر پیغمبر کی جان نہ جائے. وہ ابو طالب جب مکے سے مدینہ رسول اسلام ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کرنے کے بعد ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ رسول ہمارے گھر میں رکیں, رسول ہمارے گھر میں آئے.
ابھی آپ کی بستی میں انشاءاللہ خدا جو ہے آپ کو سعادت بخشے، کیا خدا سستا نہیں آتا ہے؟ تو ہر انسان کیا چاہے گا؟ چاہے ایک ہی منٹ کے لیے آئیں لیکن ہمارے گھر میں اپنا قدم مبارک رکھ دیں، ہر انسان یہ چاہے گا۔ لہٰذا اب جب رسول اسلام پہنچے تو ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے۔ اس کے بعد رسول اسلام کہاں پہنچے؟ کہا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گی؟ کہا ہماری اونٹنی کرے گی، سواری۔ میں نے کسی دن مجلس میں کہا تھا کہ معصوم کی ہجرت کا اختتام سواری کے رکنے پہ ہوتا ہے۔ کہ جملہ کہوں، دو ہجرت ہوئی ہے، ایک ہجرت مکے سے مدینہ اور ایک ہجرت مدینے سے کربلا۔ دو معصوم نے ہجرت کیا، ایک ہجرت اسلام کو پھیلانے کے لیے، دوسری ہجرت اسلام کو بچانے کے لیے۔ اب جب پہلی ہجرت ہوئی مکے سے مدینے کی طرف، سواری رکی، سواری کے رکنے پہ ہجرت کا اختتام ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، جب دوسری ہجرت ہوئی مدینے سے کربلا کی طرف تو تاریخ گواہ ہے کہ حسین خود نہیں رکے، حسین کا گھوڑا رکا ہے۔ حسین کی سواری رکی، ہجرت کا اختتام سواری کے رکنے پہ ہو رہا ہے۔ اسلام کو پھیلانے والی ہجرت میں رسول اللہ نے پہنچتے ہی کیا کیا؟ کہا مسجد قبا بنائی۔ سب سے پہلے رسول نے کیا کیا؟ مسجد بنائی، مسجد قبا کی تعمیر کیا۔ میرے عزیزو، حسین نے پڑھ کے آواز دیا، نانا آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کیا، آپ نے اس ہجرت کی یادگار، اسلام کو پھیلانے والی ہجرت کی یادگار میں آپ نے مسجد بنائی ہے۔ نانا میں بھی ہجرت کی یادگار بناؤں گا، آپ نے مسجد بنائی، میں سجدگاہ بناؤں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ رسول اللہ جناب ابو طالب سے دشمنی کیوں؟ انہوں نے نام محمد تو بچایا۔ امام علی سے دشمنی کیوں؟ کہ یہی تو تھے جو ہر جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کے بچاتے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بدر میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے ہم احد میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے ہم خیبر میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے ہم خندق میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے ہم شب ہجرت مار دیتے۔ یہی تو تھے جنہوں نے ہر جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کے بچایا۔ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان نے پوری پلاننگ کیا، تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس نے کیا کیا؟ کہا حجاز سے، یثرب سے، شام سے نام علی کو مٹا دیا جائے، نام علی کو ختم کر دیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں، باقاعدہ منبروں سے گالیاں دلوائی جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے سنا ہے کہ شہادت کے بعد جب پتہ چلا کہ علی کی مسجد میں شہادت ہوئی ہے، وہ علی، کتنی بڑی مظلومی آپ دیکھیں کہ وہ علی جو رات بھر 1000 رکعت نمازیں پڑھتا ہو، اس علی کے لیے شہادت کے بعد لوگ کہہ رہے علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ علی نماز پڑھتے تھے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں علی کے لیے، ایسا علی کو بدنام کیا گیا۔ حاکم شام کے ذریعے کیا کیا؟ نام علی کو مٹا دیا جائے، نام علی کو ختم کر دیا جائے۔ کربلا نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ نام علی کو مٹانے کی سازش ہوئی، پورے حجاز سے، پورے عرب سے نام علی کو ختم کر دیا جائے۔ ہوا کیا؟ ایک مرتبہ سیدنا سجاد کو اسیر کیا گیا، اسیر کر کے اس اہل حرم کے قافلے کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ساتھ میں بھگیاں ہیں، مائیں اور بہنیں کھڑی ہوئی ہیں۔ یزید نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ سید سجاد نے فرمایا علی۔ نام کیا ہے؟ کہا علی۔ ایک مرتبہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا، کہا اس نام کو میرے پاپا نے پورے حجاز سے مٹانا چاہا، یہ چلتے چلتے میرے دربار تک آ گیا، یہ چلتے چلتے میرے دربار تک آ گیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک کو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا، کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ کہا ایک کو حسین لے کے آئے تھے اپنے ہاتھوں پہ، کہا وہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ جھنجھلا کے کہتا ہے غصے میں، تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہ ملا تھا؟ سید سجاد نے جو جملہ فرمایا تاریخ نے لکھا، کہا کہ وہ یزید تیرا باپ یہ چاہتا تھا نام علی کو ختم کر دے، نام علی کو مٹا دے، مگر میرے باپ نے بھی ٹھان لیا تھا خدا 1000 بیٹا دے گا، سب کا نام علی رکھوں گا۔ اور یزید دیکھ، تیرے باپ کے نام کے تجھے مشکل سے ملیں گے، مگر ہر بستی ہر قریہ میں چلا جا، علی کے نام والے ہزاروں مل جائیں گے۔ کیا ہوا؟ نام علی کو مٹایا جائے۔
جا رہا تھا. علی نے نام محمد کو بچایا, علی سے دشمنی, فاطمہ سے دشمنی. ان کو دیکھتے ہیں یہ رسول کی یادگار ہیں, یہ محمد کی یادگار ہیں, لہذا فاطمہ سے دشمنی, فاطمہ کو شہید کیا گیا. حسن سے دشمنی, ان کو دیکھتے کیا ہوتا ہے, کہاں ان کو دیکھتے ہیں سجدہ یاد آتا ہے, ان کو دیکھتے ہیں حدیثیں یاد آتی ہیں, لہذا حسن کو ختم کیا گیا. حسین سے دشمنی. آپ دیکھیں جنگ جمل کب ہوئی ہے؟ 36 ہجری میں. سید سجاد کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 38 ہجری میں. سید سجاد جنگ جمل میں آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی, 2 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. کہتا ہے یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفے سے گزر رہا تھا. طلحہ کا بیٹا ابراہیم نے طلحہ آیا, اور آنے کے بعد سید سجاد سے سوال کر رہا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے سجاد یہ بتاؤ کہ جمل میں کون جیتا؟ ہتکڑی میں ہے, بیڑی میں ہے, توپ میں ہے, سوال کر رہا ہے بتاؤ جمل میں کون جیتا؟ سید سجاد تو تھے بھی نہیں. یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب جمل نام محمد پہ لڑی گئی تھی, نام محمد کو ختم کرنے پہ لڑی گئی تھی. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, بلکہ جب آگے بڑھ کے سید سجاد نے جواب دیا, ایک مرتبہ جب اس نے پوچھا یہ بتاؤ جمل میں کون جیتا, سید سجاد نے فرمایا یاد رکھ ابھی انتظار کر, اذان ہونے دے. جب اذان ہوئی ہے سید سجاد نے فرمایا دیکھ اگر اذان میں میرے جد کا نام لیا جائے تو ہم جیتے ہیں, اگر اذان میں میرے جد کا نام نہ لیا جائے تو تو جیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد والے. جس نے نام محمد کو بچایا ہے, یہ دشمنی ڈائیورٹ ہو کے ادھر آئی. آج عزاداروں کے, شیعوں کے دشمن کس لیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کربلا کو بچا کے رکھا ہے. عزاداری کرتے ہیں, ان کی عزاداری سے کیا ہوتا ہے؟ کربلا اور نکھر کے آتی ہے, کربلا اور نکھر کے سامنے آ رہی. کیا ہو رہا ہے؟ کہا حسین کی قربانی عام ہو رہی. حسین نے کیا کیا؟ کہا حسین نے نام محمد کو بچایا ہے. میرے عزیزوں بس میں نے ختم کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کیا ہے اور نام محمد کو بچایا. کربلا نام محمد پہ لڑی گئی ہے. محمد کے نام کو مٹانے کے لیے پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. خلیفہ ثالث کے زمانے سے لے کے معاویہ کے زمانے سے. جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو معاویہ کے پاس راوی آیا. راوی نے کہا کہ کتنا قتل کرو گے, کتنا مارو گے؟ علی کو مار دیا, حسن کو مار دیا, اب بس کرو. معاویہ نے جملہ کہا کہ ابھی اذان ہونے تو. جب اذان ہوئی ہے, اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا. دیکھو معاویہ نے تاریخ میں جملہ لکھا, معاویہ نے یہی کہا دیکھو ہمارے والے آئے سب چلے گئے, ہمارے بزرگان چلے گئے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. یہ نام آج تک زندہ ہے. جب تک میں اس نام کو نہ مٹا لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا. اور وہی اسی نام کو مٹانے کے لیے یزید کی تربیت کی گئی, اور یزید جیسا فساق و فجار اٹھا, اور اٹھنے کے بعد رسول کے نواسے سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگا. حامد عزیزوں, ہم اور آپ فرش اعزاز اٹھاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ماتم مستقل ہم کرتے ہیں. ہم عزادار ہیں, مجلسوں میں خدمت کرتے ہیں. خدمت کے حوالے سے ایک داستان سن لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ رد مسائل. ایک ذاکر حسین مجلس پڑھنے والا, ایران کا خطیب, کہتے مجلسیں پڑھتے تھے, بہت اچھے ذاکر تھے. کہتے ایک دن آ رہے تھے اپنی مصروفیت سے, چونکہ بہت زیادہ مجلسیں پڑھتے تھے, تو کچھ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے ان ذاکر کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ ہم نے ایک مجلس برپا کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چل کے پڑھیے مجلس. انہوں نے پہلے ٹالا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, لیکن بہت ضد کیا جب بچوں نے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو پڑھ دیتے ہیں. صرف مسائل پڑھ دیں گے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, صرف مسائل پڑھ دیں گے. کہا ٹھیک ہے مسائل پڑھ دیجیے. پہنچے ہیں وہاں, مجلس پڑھا, مسائل پڑھا. بچوں نے نیاز کا انتظام کیا, چائے بنائی. چائے بنا کے بچے لے کے آئے. انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں, وقت نہیں, ہمیں دوسری جگہ پڑھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بہت ریکویسٹ کیا, کہا آپ آئے ہیں تو نیاز جو ہے آپ چکھ کے جائیے, نیاز آپ کھا کے جائیے. بیٹھ کے کہتے ہیں بچے چائے لے کے آئے, جیسی چائے پیا, چائے ٹھنڈی تھی. پہلے بچے چائے رکھ کے چلے گئے, میں نے چائے کو اٹھایا,
اٹھا کے ایک گملہ رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں ڈال دیا، چلا گیا. کہتے گھر پہنچا، گھر میں جا کے میں جب سویا رات میں تو جناب فاطمہ زہرا خواب میں آئی. خواب میں آنے کے بعد فرمایا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجلس پڑھا اچھی بات ہے، لیکن تم نے جتنی بھی مجلس پڑھی ہے، شہزادی فرمایا جتنی بھی مجلس تم نے پڑھا ہے آج کے دن میں، بہت مجلس پڑھتا تھا، کہا جتنی مجلس پڑھی ہے اس میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہے، صرف ایک مجلس وہ قبول ہے جو تم نے بچوں کے لیے پڑھی تھی، جو تم نے بچوں کے لیے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد شہزادی نے فرمایا، کہا کہ لیکن ایک کام کرنا، اب جب بھی مجلس پڑھنا تو نیاز کی بے احترامی نہ کرنا، نیاز کی بے احترامی نہ کرنا. جملہ سنیں گے میرے عزیزوں، واقعی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کہا کہ نیاز کی بے احترامی نہ کرنا. کہا بی بی کیسی بات کر رہی، میں نے بے احترامی کب کیا، میں اور بے احترامی کر رہا ہوں؟ لرز گیا. کہا بی بی میں نے بے احترامی نہیں کی. کہا نہیں، تم نے اس چائے کو اٹھا کے گملے میں ڈالا ہے، تمہیں پتہ ہے ان بچوں کے ساتھ فاطمہ نے چائے بنائی تھی. اجر الصحابہ، خدا کو کوئی غم نہ، کتنا محبت ہے حسین سے اس بی بی کو، بہت چاہتی حسین کو. ایک وجہ ہے نا کہ جب امام حسین علیہ السلام شکم میں تھے تو آتی تھی رسول اللہ کے پاس، بابا یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ بچہ مجھ سے باتیں کیا کہتا ہے فاطمہ؟ کہا یہ فرماتا ہے، یا اماں انا العطشان، اے اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، یا اماں انا العریان، اے اماں میں آپ کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کے کفن کو بھی کپڑے کو بھی چھین لیا جائے گا، اے اماں میں آپ کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا جائے گا. ہاں عزیزو، یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت پہ سب نے گریہ کیا ہے. علی نے بھی گریہ کیا، میرے عزیزو حسین نے بھی، حسن نے بھی گریہ کیا، پیغمبر اسلام نے بھی گریہ کیا، فاطمہ نے بھی گریہ کیا ہے. ہاں میرے عزیزوں، اسی حسین کی یاد میں یہ ماہ محرم ہم روز مجلس عزا برپا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے عزیزوں وہ مرحلہ آیا کہ جب 10 محرم آئی، حسین مظلوم چونکہ آج کی شب علماء منسوخ کر دیتے ہیں ان بچوں سے جو جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، زینب کے لال ہیں میرے عزیزوں. زینب کے وہ بچے کہ جب مدینے سے حسین نکلے ہیں اور مدینے سے حسین نکلے تو عبداللہ آئے ہیں. عبداللہ نے آنے کے بعد دونوں بچوں کو زینب کے حوالے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جناب عبداللہ مکے آئے ہیں اور مکے آنے کے بعد دونوں بچوں کا حوالے کر کے گئے. بعض تاریخ نے لکھا کہ حسین مدینے سے جب نکلے ہیں، زینب جناب عبداللہ کے پاس اجازت لینے کے لیے گئیں تو جناب عبداللہ نے دونوں بچوں کو لیا، کہا زینب اگر وہاں کچھ وقت پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. یا جملوں کو بدل کے یوں کہوں، تاریخ نے لکھا کہ جناب عبداللہ نے فرمایا، اے زینب یہ دونوں میرے صدقے ہیں، لے کے چلی جاؤ، اس لیے سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے. ہاں میرے عزیزوں، وہ ہنگام آیا کہ جب شب عاشور آئی ہے. شب عاشور وہ مرحلہ ہے کہ جہاں عبادتوں کا سلسلہ تھا، عبادتیں کی جا رہی تھی. تاریخ نے لکھا ہے کہ شب عاشور حسین کے اصحاب کے خیمے سے تسبیح اور حمد خدا کے اذکار کی آوازیں آ رہی تھیں، تسبیح کے حمد خدا کی آوازیں آ رہی تھیں. ادھر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، ایک ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے. کبھی لیلا علی اکبر کو سمجھا رہی ہے، اے علی اکبر دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے عمر محمد شہید ہو جائے. ایک ایک بیوی اپنے بچے کو سمجھاتی ہے. فروا اپنے قاسم کو سمجھا رہی ہے. ہاں میرے عزیزوں، تاریخ نے لکھا ہے سب اپنے اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں اور خیمے کا طلایہ کر رہے ہیں، ایک ایک خیمے کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھا کہ زینب کے خیمے کے باہر دو بچے، حسین کے بھانجے، عباس کے بھانجے، دونوں باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اماں سے یہ فرما رہے، اے اماں کل قربانی کا دن ہے. سب بچے اپنی اپنی ماؤں کی آغوش میں ہیں، سب بچے اپنی اپنی ماؤں کے پاس ہیں. اے اماں ہمیں بھی اپنے آغوش میں لے لو، اے اماں ہم
असहाब की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तक कि जब ईसा की बारी आई, बार बार ये बच्चे मामू के पास आते हैं, इजाजत तलब करते हैं, हुसैन वापस भेज देते हैं, तुम मेरे बहन की निशानी हो, मैं तुम्हें इजाजत कैसे दूं? हाँ मेरे अजीज, बच्चों ने बहुत इसरार किया, यहाँ तक कि तारीख करबला में इन बच्चों को लिखा गया कि इन बच्चों ने बाकायदा सिफारिश किया है। जनाब ज़ैनब के पास पहुंचे, अम्मा भाई अम्मा, बड़े मामू से सिफारिश कर दीजिए, बड़े मामू इजाजत नहीं दे रहे। फिर उसके बाद तारीख ने लिखा कि जनाब अब्बास के पास आए, छोटे मामू बड़े मामू से कह दीजिए इजाजत दे दे, हमें इजाजत नहीं मिल रही। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया कि इन बच्चों को इजाजत मिली। ज़ैनब ने तैयार किया अपने बच्चों को, तैयार करने के बाद ज़ैनब ने एक वसीयत किया था। ज़ैनब ने जुमला फरमाया, कहा बच्चों देखो, अगर लड़ते लड़ते, मैं जानती हूँ तुम जाफर तैयार में होते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो, ज़ैनब को यकीन था कि ये लड़ते लड़ते फरार पे पहुंच जाएंगे। कहा अगर लड़ते लड़ते दरिया पे पहुंच जाना तो देखो पानी न पीना, इसलिए कि तुम्हारी बहन सकीना प्यासी है, याद रखना अगर तुमने पानी पी लिया ज़ैनब कूद न बच सकेगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा को कोई गम न दे। हाँ मेरे अजीजों, हुसैन और अब्बास ने दोनों बच्चों को तैयार किया, घोड़े पे बिठाया, दोनों बच्चे चले हैं। हाँ मेरे अजीजों, जाफर तैयार के पोते हैदर करार के नवासे लड़ते लड़ते दुश्मनों को पीछे करते हुए दरिया फरार पे पहुंचे। तारीख ने लिखा, एक मर्तबा औन ने दरिया की तरफ घूर के देखा और दरिया की तरफ देख रहे हैं, मोहम्मद की निगाह पड़ी कि औन दरिया की तरफ देख रहा है, दौड़ के आए, कहा हे औन, तुम्हें अम्मा की बात याद नहीं आ रही? अम्मा ने कहा था पानी न पीना। औन ने कहा मैं इसलिए दरिया को नहीं देख रहा, ए भाई मोहम्मद मैं ये सोच रहा हूँ, काश सकीना का मुश्किल काश सकीना का मुश्किल लाए होते तो पानी लेके चलते। हाँ मेरे अजीजों, वो वक्त भी आया, एक मर्तबा मालूम ने आवाज दिया, ये जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर करार के नवासे, ऐसे हाथ ना आएंगे, चारों तरफ से घेर के हमला करो। हाँ अजीजों, हमला हुआ। अब दोनों बच्चे ज़ैनब के लाल ज़ीर पे संभल न सके, जमीन का आवाज दिया, या अम्मा वद्रिकनी, ए मामू हमारा सलाम कबूल करो, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीजों, एक तरफ से हुसैन दौड़े हैं, दूसरी तरफ से अब्बास दौड़े हैं, दोनों बच्चे के सिराने पहुंचे। तारीख ने लिखा, एक बच्चा वहीं पे शहीद हो चुका था, एक बच्चे के अंदर अभी रमक बाकी थी। जैसे अब्बास हुसैन पहुंचे हैं, एक को अब्बास ने उठाया, एक को हुसैन ने उठाया। हाँ अजीजों, जिसके अंदर अभी रमक बाकी थी, उसने एक मर्तबा इशारे से कहा, अब मामू अम्मा से ये कहिएगा, हम दोनों फरार पे गए थे मगर हमने पानी नहीं पिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीजों, जनाजा आया, खैमे में जनाजा आया। अभी तक मक्तल ने लिखा, जितने भी जनाजे आते थे, सबसे पहले अगर कोई बीबी आती थी तो वो ज़ैनब की ज़ात थी, हर जनाजे का इस्तेमाल करती थी, उनके वर्षा को पुरसा देती थी। अब जो मोहम्मद का जनाजा ला के रखा गया ना, तो देखा कि ज़ैनब नजर नहीं आ रही। किसी ने कहा ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब को तलाश किया गया, एक मर्तबा हुजरे में पहुंची है, क्या देखा? ज़ैनब बैठी हुई है। ए ज़ैनब, तुम्हारे लाल का जनाजा आया है। हाँ मेरे अजीज, तारीख ने लिखा, जनाब ज़ैनब आई है, दोनों बच्चों के दरमियान बैठी है, और बैठने के बाद एक मर्तबा अपने सर को सजदे में रखा, आवाज दिया, इलाही हक़्क़न हक़्क़ा, इलाही शुक्रन शुक्रा, ए मेरे माबूद तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल किया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अजीजों, ज़ैनब ने मातम नहीं किया, किसी तारीख ने भी नहीं लिखा, किसी मक्तल ने नहीं लिखा कि ज़ैनब ने अपने बच्चों पे मातम किया हो। यहाँ तक कि ये काफिला रवाना हुआ, शाम के जिंदान में पहुंचा, और जब जिंदान से रिहाई हुई है, असबाब आए, सर आए, जनाब ज़ैनब ने सबके सर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब जनाब औन मोहम्मद के सर आए हैं, जब कोई न उठा, लाने वाले ने आवाज दिया, ये बताओ क्या इन बच्चों की मां मर गई? फिर आगे बढ़ी है, नहीं नहीं ऐसा न कहो, इसकी दुखियारी मां मेरी शहजादी जिंदा है। ज़ैनब ने इन बच्चों का मातम न किया। मदीने काफिला पहुंचा, काफिला मदीने के दरवाजे पे खड़ा रहा, ज़ैनब ने वहां भी अपने बच्चों का मातम न किया। मगर तारीख ये कहती है कि जब ज़ैनब अपने
إنا لله وإنا إليه راجعون رزقا بقضائه وتسليما لأمره السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله